اشکاباد سفید سنگ مرمر سے بنی عمارتوں اور کھلی اراضیوں والا شہر، لیکن چند خاکروبوں کے علاوہ یہ شہر عموماً ویران ہی لگتا ہے۔ سونے کے پانی چڑھے اس شخص کے مجسمے شہر کے چوراہوں پر نصب ہیں۔ یہ ہیں ترکمانستان کے سابق رہنما سپر مرت نیازوف، جنہوں نے اوپرا پر پابندی لگائی، اسکول بند کیے اور مہینوں کے نام اپنے اور اپنی ماں کے نام پر رکھ لیے۔ جب قربانگلو بیگدی محمدوف 8 برس پہلے اقتدار میں آئے تو کئی لوگوں کو تبدیلی اور زیادہ آزادیوں کی امید تھی۔ آج گنے چنے انٹرنیٹ کیفیز پر انٹرنیٹ دستیاب ہے۔ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے شہری باقی دنیا سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، لیکن آن لائن سرگرمی پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اپوزیشن اور سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جو بھی ریاست کو چیلنج کرتا ہے وہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ترکمانستان اب بھی دنیا کا سب سے الگ تھلگ اور شہریوں کے لیے ظالمانہ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود مغربی ممالک اور کمپنیاں گیس کے ان وسیع ذخائر تک رسائی چاہتی ہیں۔ ہم انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی جیسے معاملات اٹھانے سے کتراتے نہیں۔ گیس پائپ لائن جیسے بڑے پروجیکٹ سے ہماری ترکمانستان سے بات چیت وسیع ہوگی، اعتماد پیدا ہوگا اور یہ اعتماد انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ جدھر بھی ہوں، اس خوف سے چھٹکارا پانا مشکل ہے کہ کوئی آپ کی جاسوسی کر رہا ہے۔ خالی گلیوں میں بھی آپ کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک عام پولیس آفیسر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری گاڑی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا ہے۔ اسی خوف کے باعث شہری ان کے تابعدار رہتے ہیں، اور یہی حکومت چاہتی ہے۔